اس وقت سیاہ حویلی میں شام کے وقت صرف یاسمین بیگم اور مشائم اکیلے ہی تھے۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی موبائل میں کچھ اسکرول کر رہی تھی جب اچانک سے ایک دم ان کے کمرے کی لائٹ بند ہو گئی۔ صرف کمرے کی نہیں بلکہ پوری حویلی کی لائٹ چلی گئی تو وہ اپنے موبائل کی ٹارچ آن کرتی ارد گرد نگاہیں گھمانے لگی۔ انہیں لگا جیسے انہیں اپنے عقب سے گرم سانسوں کی تپش پڑتی محسوس ہوئی تھی، جسے محسوس کرتے اس کے تعاقب میں فوراً سے انہوں نے موبائل کی ٹارچ ماری، لیکن وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ صوفے سے اٹھ کر اپنے کمرے سے باہر نکلتی وہ تھوڑی گھبراتی آواز میں ملازموں کو آواز دینے لگی، یہ لائٹ کیسے چلی گئی؟ کہاں چلے گئے ہو تم سب؟ حال میں کوئی کیوں نہیں ہے؟ زرینہ، کہاں ہو تم؟ یہ لائٹ چیک کرو۔ حال میں گھومتی وہ بلند آوازیں لگانے لگی جب انہیں کہیں سے بھی جواب موصول نہیں ہوا تھا، لیکن وہ جیسے ہی خاموش ہوئی انہیں اچانک سے اوپر والے فلور سے چھن چھن کی آوازیں سنائی دینے لگی، جیسے کوئی پائل پہن کر اوپر والے فلور پر چکر لگا رہا ہو۔ وہاں کون ہے یہ دیکھنے کے لیے انہوں نے ہاتھ میں پکڑی موبائل کی ٹارچ اوپر کی جانب کرتے دیکھا، مگر وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا، اور کسی کو وہاں موجود نہ پا کر ان کا تو دل زور سے دھڑکنے لگا۔ انہیں گھبراہٹ ہونے لگی۔ کہاں چلے گئے ہو تم سب؟ اپنے دل کو مضبوط کرتے انہوں نے دوبارہ سے ملازموں کو آواز دی، مگر اس بار بھی گہرا سناٹا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے انہیں اپنی سماعتوں سے درد بھری چیخیں سنائی دینے لگی۔ اب کی بار ان کا سانس ہی حلق میں اٹک گیا تھا۔ جسم میں جتنی بھی ہمت تھی سب ریزہ ریزہ ہو گئی۔ فلور کے پردے اڑنے لگے، ان کا ڈر مزید بڑھنے لگا۔ ان کے موبائل پر پکڑ تیز ہو گئی جب کوئی سائے کی طرح اوپر والے فلور پر چلتا کچھ گنگنانے لگا، ہلکے اجالے میں، ہلکے اندھیرے میں، جو ایک راز ہے۔ اپنی سماعتوں سے ٹکراتی آواز کا تعاقب کرتے انہوں نے جیسے ہی اوپر کی جانب دیکھا تو ان کی نظر ایک سائے سے ٹکرائی، اور سریلی آواز بھی وہیں سے آ رہی تھی، جسے دیکھ کر ان کا خوف سے پسینے کی شکل جن سے دیکھ کر ان کا خوف پسینے کی شکل اختیار کرتا ہے ان کے پورے پسینے میں شرابور کر گیا تھا۔ ان کے پور کو پسینے میں شرابور کر گیا تھا۔ گانے کے بول کے ساتھ ساتھ نہ جانے کیوں ان کا ذہن زرلین کی موت پر جا اٹکا۔ کیوں کھو گیا ہے وہ؟ کیا ہو گیا ہے کہ وہ ناراض ہے؟ اے رات اتنا بتا، تجھ کو پتہ ہوگا۔ وہ سایہ چل نہیں رہا تھا بلکہ لہرا رہا تھا۔ اس کی آواز اتنی خوفناک اور دردناک تھی کہ یاسمین نے بے اختیار اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کر نہ جانے کیوں ان کا ذہن ماضی میں ہوئے حادثے کی جانب مبذول ہونے لگا۔ ایک پل کے لیے انہیں ایسا لگا ان کی برداشت کی سکت ختم ہو جائے گی۔ کون ہو تم؟ ان سے بولنا مشکل ہو رہا تھا، اندازہ لگانا بھی مشکل تھا کہ وہ سایہ کسی لڑکے کا ہے یا لڑکی کا۔ ان کی آواز کانپنے لگی یہاں تک کہ ان کے جسم میں کپکپاہٹ شروع ہو گئی۔ وہ سایہ اب ہر جگہ لہرانے لگا تھا، جسے دیکھتے ہی دیکھتے وہ پورے حال میں گھومنے لگی۔ یہ ہے گھر، یہ ہے گمراہوں کا راستہ، مسکان جھوٹی ہے، پہچان جھوٹی ہے، رنگین ہے چھائی، پھر بھی ہے تنہائی۔ ان سے سننا اب دشوار ہو گیا تھا۔ ان کا دماغ گھومنے لگا، دل میں ایک ہی ڈر بیٹھ گیا جب وہ اس سائے کو منڈلاتے دیکھتی ہی دیکھتے نیچے جھکتی فرش پر بیٹھتی ہی چلی گئی تھی۔ موبائل ان کے ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا۔ انہوں نے اپنا چہرہ گھٹنوں کے ساتھ لگایا، آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ کانوں پر ہاتھ رکھتے انہوں نے زور سے اپنی آنکھیں میچی، جیسے وہ آواز کو سننا نہ چاہتی ہوں، لیکن وہ آواز ابھی تک انہیں سنائی دے رہی تھی۔ مسکان جھوٹی ہے، پہچان جھوٹی ہے، رنگین ہے پرچھائی، پھر بھی ہے تنہائی۔ اب کی بار خوفناک سریلی آواز بچنے کے لیے اب کی بار اس خوفناک سریلی آواز سے بچنے کے لیے انہوں نے زور زور سے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ نہیں، جاؤ یہاں سے، میں نہیں جانتی تمہیں، کون ہو تم؟ جاؤ یہاں سے۔ چیختی چلاتی اپنے کان پر ہاتھ رکھتی وہ گرا گرا کر بولنے لگی۔ حال میں عین وقت روشنی ہوئی لیکن انہیں نہ پتہ چل سکا، اور انٹرن سے اندر داخل ہوتے زاویان ملک اور شہزل دونوں ہی دوڑتے ان کے پاس آئے۔ مما، کیا ہوا مما؟ آپ کیوں چلا رہی ہیں؟ زاویان ان کے پاس آتا انہیں سنبھالنے کی کوشش کرتا اپنے ساتھ لگاتا پریشان لہجے میں بولا تھا، جب اتنی ہی دیر میں مشائم بھی اپنے کمرے سے نکل کر نیچے آئی تھی۔ مما، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ اس بار شہزل نے فکر مندی سے پوچھا تو وہ اپنا سر گھٹنوں سے اٹھا کر ان دونوں کو دیکھتی جھٹ سے زاویان کے گلے لگ گئی تھی۔ زاویان، وہ بولنے کی کوشش کر رہی تھی مگر ان سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ پھر شہزل فوراً سے پانی کے گلاس لاتا زاویان کو تھمانے لگا۔ ماما، پہلے ریلیکس ہو جاؤ اور پانی پیو۔ زاویان نے ان کے پسینے میں بھیگے چہرے پر ہاتھ پھیرتے پانی کا گلاس ان کے لبوں کے ساتھ لگایا تو انہوں نے بمشکل پانی کے 2 گھونٹ اپنے حلق سے اندر اتارے تھے۔ زاویان، یہاں کوئی ہے؟ ایک نظر زاویان کو دیکھتے انہوں نے دوسری نظر ڈرے ڈرے پورے حال میں دوڑائی۔ پھر ان دونوں نے ناسمجھی سے ماما کو دیکھا۔ ماما، آپ کیا بول رہی ہیں؟ کیا ہوا ہے؟ آپ کیوں چلا رہی ہیں؟ زاویان کو تو کچھ سمجھ نہیں آئی تھی۔ بیٹا، لائٹ چلی گئی تھی، یہاں کوئی بھی نہیں تھا، بس میں اکیلی تھی، یہاں میرے ساتھ بھی کوئی تھا۔
میں نے سب کو آوازیں دی مگر کوئی نہیں آیا۔ وہ بہت کوئی خوفناک گانا بول رہی تھی۔ اٹک اٹک کر بولتے انہوں نے سہمی لہجے میں پوری بات بتائی تو ان دونوں نے ناسمجھی سے ایک دوسرے کی جانب دیکھا تھا۔ لائٹ گئی تھی مشائم، اور تم کہاں تھی؟ زاویان نے مڑ کر مشائم کی جانب دیکھتے پوچھا تھا، اور کچن میں کام کرتی ملازمہ پر نظر ڈالی۔ نہیں، لائٹ تو نہیں گئی تھی، اور میں اپنے کمرے میں ہی تھی، مجھے کوئی آواز سنائی نہیں دی۔ مشائم زاویان کی جانب دیکھتی سابقہ لہجے میں بولی تھی۔ شازل نے اپنی ماما کو اٹھا کر صوفے پر بٹھایا۔ لائٹ گئی تھی اور یہاں کوئی نہیں تھا زاویان، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ اور اگر تم اپنے کمرے میں تھی تو اتنی آوازیں سننے کے بعد نیچے کیوں نہیں آئی؟ شازمین نے خود کو تھوڑا سا پرسکون کرتے مشائم کی جانب دیکھا۔ وہ بھی تو اس حویلی میں ہی تھی۔ مجھے آپ کی آواز نہیں آئی، پھر جب آپ چلائی تو میں بھی کمرے سے نکل آئی تھی۔ مشائم نے معصوم نظروں سے انہیں دیکھتے کہا تو شازل نے اپنی ماں کی جانب دیکھتے کہا لگایا، ماما مجھے لگتا ہے آپ کو فوبیا ہو گیا ہے میرے ساتھ رہ رہ کر۔ زیادہ مت پوچھیں، وہ بس آپ کا وہم ہوگا۔ اگر ایسا ویسا کچھ ہوتا تو کیا بھابھی کو پتہ نہ چلتا؟ اور ملازمہ بھی تو یہیں تھی۔ شہزل نے ان کی حالت کو مذاق میں اڑاتے انہیں وجہ بتائی تو انہوں نے مسلسل نفی میں سر ہلایا۔ نہیں شہزل، میں سچ کہہ رہی ہوں، یہاں کوئی تھا، میں نے اس کا سایہ دیکھا۔ وہ ابھی تک اپنی بات پر قائم تھی جب زاویان نے شاپنگ بیگ مشائم کی جانب بڑھائے اور اسے کمرے میں جانے کو کہا۔ پھر دوبارہ سے وہ یاسمین کی جانب متوجہ ہوا۔ ہمارے ریلیکس ہو جاؤ، ضرور آپ کا وہم ہوگا، جانے دیں اس بات کو۔ زاویان نے بات ختم کرنے والے انداز میں کہا۔ دفتن یاسمین کو اپنے موبائل میں نوٹیفیکیشن آیا۔ شازل نے انہیں موبائل پکڑایا تو انہوں نے دیکھا کل کی جو پارٹی انہوں نے اپنی حویلی میں ارینج کروائی تھی، اس کی ڈیکوریشن تھیم کسی نے بھیجی تھی۔ زاویان، کل حویلی میں نے رات کی فنکشن پارٹی رکھا ہے۔ تم جانتے ہو تمہارا اور مشائم کا نکاح صرف ایک مجبوری میں ہوا تھا، لیکن دنیا والوں کی نظر میں یہ ایک اصلی نکاح ہے۔ سب چاہتے ہیں میں اپنی بہو کو میڈیا میں انٹروڈیوس کرواؤں، اس لیے ایک چھوٹی سی پارٹی کا میں نے انتخاب کیا ہے۔ یاسمین بیگم خود کو نارمل کرتی پرسکون لہجے میں بولتی اسے کل والے فنکشن کے بارے میں بتانے لگی، لیکن اس کے بعد کوئی خاص وجہ ڈھونڈ کر ہم تمہاری طلاق کروا دیں گے۔ اس کے چہرے کے عجیب تاثرات دیکھتے انہوں نے آرام دہ لہجے میں کہا تو زاویہ نے نگاہیں اٹھا کر شکایت سے دیکھا۔ ماما آپ جانتی ہیں میں نے آپ کی وقار، ریپوٹیشن اور عزت قائم رکھنے کے لیے صرف مجبوری میں اس سے نکاح کیا تھا، لیکن اب میں اسے تب تک چھوڑ نہیں سکتا جب تک وہ صحیح طرح اپنے پاؤں پر کھڑی نہیں ہو جاتی۔ اس کا کوئی ہے نہیں، اگر میں نے بھی چھوڑ دیا تو وہ کہاں جائے گی؟ جب مجھے لگے گا وہ اس قابل ہو گئی ہے کہ وہ اکیلے چھوڑ دیا جائے تو تب میں اسے چھوڑ دوں گا۔ زاویان تعصب سے بولتا وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ وہ چاہتا تھا مشائم ایک مضبوط لڑکی بنے جیسے اس کی بہن تھی، اور وہ چاہتا تھا وہ اپنے حق کے لیے لڑنا سیکھے، کیونکہ جتنا ان دنوں میں وہ اسے جان سکا تھا اس کے مطابق وہ یہی خاکہ تیار کر سکا تھا۔ وہ بہت ناسمجھ، معصوم، بولی بالی اور کم عقل لڑکی ہے۔ وہ نادان ہے، کوئی بھی اس کا آسانی سے اپنے جال میں پھنسا سکتا ہے، اور پھر زاویان صرف اس کی معصومیت سے دور رہنا چاہتا تھا۔ بالاچ نے ساری تفتیش کی تھی، اسے پتہ چل گیا تھا اس کسان کو کسی نے نہیں، اس کے چچا جان نے مارا تھا، کیونکہ وہ کسان دغا بازی کر رہا تھا، اسی لیے انہوں نے اسے مار دیا۔ اور زاویان کو یہ بتایا کہ سفید حویلی کے فرد نے اسے مارا ہے تو اس کا پہلا اندازہ ہی بالاچ شاہ پر گیا۔ گاؤں میں ان کی زمینیں اور شاہ حویلی کی زمینیں ساتھ ساتھ تھیں، اسی لیے زیادہ تر چچا صاحب بھی ان زمینوں کی رکھوالی کیا کرتے تھے۔ اب چچا جان سے بات کرنے کے بعد وہ پرسکون ہوتا اپنے کمرے میں آ گیا۔ وہ بہت تھک چکا تھا اور اب صرف آرام کرنا چاہتا تھا، جو کہ شنایا کے ہوتے تو ممکن نہیں تھا۔ کمرے میں آتے دروازے کو بند کرتے اس کی پہلی نظر ہی شنایا پر پڑی، جو بڑے حق سے اس کے بیڈ پر چوڑی ہو کر لیٹی موبائل میں کچھ سکرول کر رہی تھی۔ محض ایک نظر بالاج کے چہرے پر ڈالتے اس نے اپنی نظروں کا زاویہ پھر سے موبائل پر مرکوز کیا، جبکہ اس کا موڈ کافی خوشگوار لگ رہا تھا۔ یہاں سے جلدی اٹھو، میں بہت تھکا ہوں، میں نے سونا ہے، اور پلیز اس وقت کوئی بحث مت کرنا میرے ساتھ۔ اس کے چہرے سے ہی لگ رہا تھا وہ کس قدر تھکا ہوا ہے اور بس اب آرام کرنا چاہتا ہے، لیکن شنایا اس کے چہرے کی جانب دیکھتی موبائل کو بند کرتی بیڈ پر اٹھ کر بیٹھی، جبکہ اس کا ڈریس بس ایک سائڈ پر لہرا رہا تھا۔ اچھا پھر میں کہاں سوؤں؟ شنایا نے ابروچ کا بے تاثر لہجے میں پوچھا، تو بالاچ نے لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ کہیں بھی سو جاؤ لیکن یہاں سے اٹھو، صوفہ بھی ہے، میٹرس بھی ہے اور بالکنی بھی ہے، اب تمہاری مرضی، جہاں مرضی سو جاؤ۔ اس کے سامنے کھڑا ہو کر لاپرواہ انداز میں بولتے اس نے اپنی مردانہ چادر اتار کر سائڈ پر رکھتے اپنے دائیں ہاتھ سے اپنے دائیں ہاتھ سے برانڈڈ واچ اتار کر ٹیبل پر رکھی۔ دیکھیں بیڈ پر تو میں سوؤں گی، اور یہ بھی جانتی ہوں کہ آپ نے سونا ہے، تو پھر ہم ایک گیم کھیلتے ہیں، اگر آپ جیت گئے تو بیڈ آپ کا، اور اگر آپ ہار گئے تو بیڈ میرا۔ کنائے خوش و خرم لہجے میں بولتی بالاج کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ بیڈ پر بٹھا گئی تھی۔
تو बालाज ने अपने हाथ पर नज़र डाली जो शनाया के हाथ में था, लेकिन जल्दी वो इसका हाथ छोड़ गई थी। क्या बचपना है शनाया, मुझे नींद आ रही है और तुम एक गेम की पड़ी है। बालाज ने टपटने वाले अंदाज में कहा तो शनाया ने इसी वक्त इसे खा जाने वाली नज़रों से घूरा था। जिसे देखते ही बालाज ने नज़रें घुमाते गहरा सांस लिया। अच्छा जल्दी बोलो, फिर क्या है गेम। बालाज ने थोड़ा नीचे झुककर अपने पैरों से जूते को आज़ाद किया। तो शनाया खुशो खरम लहजे में अजलत में बोलने लगी। अच्छा आपके पास सिर्फ एक जवाब देने की मोहलत है, अगर गलत हुआ तो मतलब आप हार गए। तो फिर मुझे बताएं कि हाथी को फ्रिज में कैसे डालेंगे। शनाया ने तो उसकी लहजे में इस्तफसार किया तो बालाज ने पुरसोच निगाहों से इसे देखा था। तुम पागल हो, हाथी भला फ्रिज में कैसे आएगा। बालाज ने इसकी अकल पर मातम करते जवाब दिया तो शनाया ने एक शानदार कहका लगाया। क्यों नहीं आएगा, फ्रिज को खोलेंगे और हाथी को अंदर डालेंगे, सिंपल। शनाया ने पुरजोश अंदाज में चुटकी बजाते जवाब दिया तो बालाज ने इसके खिलते चेहरे पर नज़र जमाई। अच्छा तो आप बताएं ज़ेबरे को फ्रिज में कैसे डालेंगे। शनाया ने दोबारा से सवाल किया तो बालाज बेदिली और बोझल अंदाज में जवाब देता इसे कोई इंटरेस्ट नहीं था इस बेतुकी गेम में। ज़ाहिर है फ्रिज को खोलेंगे और ज़ेबरे को अंदर डाल देंगे। इसके पहले जवाब के मुताबिक बालाज ने जवाब दिया तो शनाया ने फिर से कहका लगाया। जी नहीं, फ्रिज को खोलेंगे, हाथी को बाहर निकालेंगे, फिर ज़ेबरे को फ्रिज में रखेंगे। शनाया हंसती हुई हशाश पिशाश लहजे में बोली तो बालाज ने इसकी बेवकूफ़ी पर अपने माथे पर चपत रसीद की थी। अब बताएं, जंगल में शेर की सालगिरह है, सब जानवर गए हैं, लेकिन कौन सा एक जानवर नहीं गया। शनाया ने पुरसोच अंदाज में अपनी थोड़ी पर हाथ रखते पूछा तो बालाज ने लापरवाह अंदाज में जवाब दिया। मुझे क्या पता, जिसे नहीं बुलाया होगा वो नहीं गया होगा। गलत जवाब, शेर की सालगिरह में सब गए। अगर कोई नहीं गया तो वो ज़ेबरा है, क्योंकि ज़ेबरा तो फ्रिज में बंद था ना। इसने तीनों जवाब गलत दिए तो शनाया बेड के साथ टिक लगाती, मुंह के मज़ेदार जाविये बनाती से बेड से उठने का इशारा करने लगी। आप हार गए हैं, अब बेड पर मैं सोऊंगी। चले शाबाश जल्दी से उठें बेड से। अपना साइड पलट का दुपट्टा उतारती, वो बारीक सा लिहाफ खुद पर ओढ़ती, टेक लगाने वाले अंदाज में लेटी तो बालाज शाह फ़कत मुठियाँ भींचते ही रह गया। हद है शनाया, बहुत ज़िद्दी किस्म की लड़की हो तुम। दांत पीसकर वो बोलता उठ खड़ा हुआ तो शनाया के चेहरे पर तबस्सुम की मुस्कुराहट बिखरी थी। मैंने बोला था, मैं बहुत थका हुआ हूँ, अब ऐसा ना हो कि गुस्से में मैं अपनी थकन तुम पर उतार दूँ। भला पुरस्रार लहजे में बोलता बहकती बहकती निगाहों से इसे देखता इसकी जानिब बढ़ा था। इस पर झुका तो शनाया की अचानक से पूरी आंखें खुलने लगी। इसी वक्त बालाज के होठों पर मोहब्बत सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। फिर तभी वो शनाया के पास से अपना तकिया उठाता अगले ही पल से दूर हुआ और कुछ बोलने लगा। अभी तो बख्श रहा हूँ, मगर अगली दफ़ा जब मैं थका हुआ तो ध्यान रखना, कहीं मैं अपनी थकन तुम पर ना उतार दूँ, इसलिए बचकर रहना मुझसे। बालाज ने इसके ज़ोर से मीची आंखों को देखते थके थके लहजे में कहा तो शनाया ने झट से अपनी आंखें खोले बगैर इसकी जानिब देखे बगैर फ़ौरन से लिहाफ खुद पर ओढ़ते ऊपर तक लिया था। जबकि बालाज धीमा सा मुस्कुराता सोफे पर जाता अपना तकिया सही करता लेट गया। दूसरी जानिब वो जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ तो मशाइम सू करती रोती हुई इसके अंदर आते भाग कर एक झटके में इसके गले लगी थी। मगर इस अचानक अफ्ताब में जावियान को समझ नहीं आई कि इसे क्या हुआ है और वो रो क्यों रही है। जावियान को टाइट हक करते वो लगातार बसकती हुई आंखें सिसकती हुई आंखें बंद करते रोने लगी। तो इसके बहते आंसू जावियान को अपने सीने पर गिरते और जज्ब होते महसूस हुए थे। मशाइम क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो। अभी तो कुछ वक्त पहले बिल्कुल ठीक थी, लेकिन अब अचानक से क्या हो गया जो वो इतनी बुरी तरह से घबराते हुए रोने लगी थी। लेकिन बिना इसकी बात का जवाब दिए इसके आंसू मतवातर बहते और इसकी सिसकियों में इजाफा हुआ था। इसका इस तरह से रोना और जावियान मलिक के गले लगना इसके दिल में मशाइम के लिए नरमाहट और नरम गोशियाँ पैदा करने लगा। मशाइम चुप करो और मुझे बताओ कि क्या हुआ है, तुम रो क्यों रही हो। जावियान ने इसकी पीठ को सहलाते से पुरसुकून करते आरामदा और जांचते लहजे में पूछा तो मशाइम ने थोड़ा सा इससे अलग होते दुपट्टा अपने नाक से पूछते इसकी भीगी आंखों को देखा था। जबकि इस हरकत पर इसने चिढ़ते हुए अपनी आंखें घुमाई। मम्मा मुझे डर डर लग रहा है, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाएं, प्लीज़ मेरे पास रहें। मशाइम हकलाती और हिचकियों में बोलकर अपनी बात मुकम्मल करती दोबारा से इसके सीने से लगी थी। तो फिर से जावियान मल्क का इसके करीब आने से अजीब तर्ज में दिल धड़का था। मशाइम मैं तुम्हारे पास हूँ, मुझे बताओ क्या हुआ है। मशाइम की हालत को समझते इसने डरे सहमे चेहरे की जानिब देख कर पूछा तो मशाइम ने हाँफते हुए जावियान पर अपनी गिरफ्त मजबूत की थी। वो आपकी मम्मा, इनको क्या हुआ था, वो क्यों ऐसी बातें कर रही थी, बताएं मुझे।
ان کی باتیں سن کر مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی اس حویلی میں کوئی ہے۔ وہ ایسا کیوں کہہ رہی تھی؟ کیا سچ میں اس حویلی میں کوئی ہے؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے اکیلے نہیں رہنا۔ مشائم نے لگاتار آنسو بہاتے زاویان کے دل کو اچھے سے پگھلانا چاہا۔ اس کی پوری کوشش تھی وہ اب زاویان کے قریب رہے اور اس کے جذبات کو وہ بدلنے کی کوشش کرے، جبکہ وہ زاویان کے سینے کے ساتھ لگی سو کرتی ایک معصوم بچی لگ رہی تھی۔ زاویان نے اس کی پوری بات سنتے اسے دور کرنا چاہا، مگر مشائم نے اس کی شرٹ کو اپنی مٹھیوں میں دبوچتے ہوئے اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوئی تھی۔ اس دوران زاویان کی گرم سانسیں اس کا دوپٹہ سرکنے کی وجہ سے اس کے سیاہ ریشمی بالوں میں جذب ہونے لگے۔ مشائم، ایسا کچھ نہیں ہے، کوئی نہیں ہے اس حویلی میں، مما کو وہم ہوا تھا، لیکن تم مجھ سے دور ہٹو۔ زاویان نے محسوس کیا وہ چھپکلی کی طرح اس کے ساتھ چپک گئی ہے اور مسلسل آنسو بہا رہی تھی، اور اسے سمجھ نہیں آتی تھی اس لڑکی کے پاس اتنے آنسو آتے کہاں سے ہیں جو وہ آئے دن بہاتی رہتی ہے۔ نہیں، آپ کو نہیں پتا، یہاں کوئی ہے، میں آپ کو نہیں چھوڑوں گی، میں اب آپ کے ساتھ رہوں گی، بھیگے لہجے میں وہ رندی آواز میں بولی تو زاویان ایک لمبا سا ہوا میں تحلیل کرنے لگا۔ اچھا چلو یہاں آؤ۔ زاویان نے نرمی سے اس کے بازو کو سہلایا اور اسے اپنے ساتھ لیے صوفے کے قریب آتے خود بیٹھتا اور ساتھ میں اسے بھی بٹھا گیا تھا، لیکن وہ اسے چھوڑنے کو تیار ہی نہیں تھی، ابھی تک اس کے ساتھ چپکی تھی۔ یہاں میری طرف دیکھو، کچھ نہیں ہے اس حویلی میں، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں تم دن بدن مضبوط بنو، لیکن تم تو مزید ڈرپوک بن رہی ہو۔ وہ زاویان کے دائیں جانب بیٹھی اسے کس کر ہگ کیے اس کے سینے پر سر رکھے ہوئے تھی۔ زاویان نے ازلی لہجے میں بولتے اپنا ہاتھ اس کی تھوڑی پر رکھتے اس کا چہرہ اوپر کیا، تو مشائم نے اپنی نم چاکلیٹی براؤن آنکھیں اس کی سرمئی آنکھوں میں ڈالی تھی۔ زاویان نے دیکھا اس کے گال اور اس کی ناک سرخ پڑ چکے تھے، آنکھوں میں پانی واضح تھا، آنکھوں کے پیوپٹے سوج چکے تھے، ہونٹ لرز رہے تھے۔ ایک پل کے لیے وہ اس کے چہرے کے خوبصورت نقوش میں ہی کھو گیا تھا، لیکن جیسے ہی اس کی نظر اس کے چہرے سے ہوتی اس کی سراہی دار گردن سے ٹکرائی تو وہ چونکا تھا۔ اس نے دیکھا اس کی سفید گردن پر بائیں جانب بیوٹی بون کے قریب ایک تل تھا۔ اسے یاد آیا زرلین کا بھی ٹھیک اسی جگہ پر تل تھا، جسے دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھیں سرخ ہوتی، پھر سے اس کا سختہ ٹوٹا تھا۔ جب مشائم نے اپنے چھوٹے جب مشائم نے اپنے چھوٹے ہاتھ اس کی داڑھی پر رکھتے سے مخاطب کیا تھا، آپ مجھ سے دور تو نہیں جائیں گے، ورنہ میں ڈر جاؤں گی، میں پھر سے رونے لگوں گی۔ اس کی تھوڑی پر ہاتھ اس کی تھوڑی سی بڑی ہوئی شیپ پر وہ اپنی نرم انگلیاں رکھتی، زاویان کا دل ڈولانے لگی تھی۔ دل میں زرلین شاہ تھی جو اسے اپنی جانب متوجہ کروا رہی تھی، تو دوسری طرف اس کے ذہن اور آنکھوں کے سامنے مشائم تھی، جس میں نہ جانے کون سی کشش تھی جو اسے اپنی جانب کھینچ رہی تھی، اور وہ اپنے دل کی نہیں سن پا رہا تھا، وہ صرف اس وقت مشائم کو سن رہا تھا اور اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے زاویان نے بے اختیار اپنا سر نفی میں ہلانا شروع کیا۔ وہ الجھ گیا تھا، پھنس گیا تھا اپنے دل اور دماغ میں لگی جنگ میں، وہ الجھ گیا تھا۔ میں جانتی تھی آپ مجھ سے دور نہیں جائیں گے۔ مشائم نے اگلے ہی پل اس کے سینے پر سر رکھتے اپنی آنکھیں موند لی تھی۔ زاویان نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس پر اپنا گھیرا تنگ کیا، وہ چاہ کر بھی اسے دور کیوں نہیں جا پا رہا تھا۔ اس نے ایسا کیا جادو کر دیا تھا جو اس کے ذہن میں صرف مشائم کا راج ہونے لگا تھا۔ جب تک میں سو نہ جاؤں مجھ سے دور مت جائیے گا پلیز، بند آنکھوں سے ہی وہ کسی خوف کے باعث بولی تو زاویان نے اپنا چہرہ تھوڑا سا نیچے کرتے اس کی بند آنکھوں کو دیکھا۔ تقریباً 10 منٹ گزرے جب مشائم نیند کی وادیوں میں کھوتی، دنیا جہاں سے بے خبر ہو گئی، تو زاویان ٹیبل پر دونوں ٹانگیں رکھتے مشائم کو سوتا دیکھ کر خود بھی اس کے سر کے ساتھ اپنا سر ٹکاتا جلدی ہی نیند کی آغوش میں کھو گیا تھا۔ تقریباً 5 گھنٹے کی نیند لینے کے بعد مشائم کی آنکھ اذانوں کی آواز پر کھلی تو اس نے خود کو زاویان کے حصار میں قید پایا۔ کتنا خوبصورت منظر تھا مشائم کے لیے، زاویان کو اتنے سکون اور آرام سے دیکھنا، ورنہ وہ جب آئی تھی اس نے جی بھر کر زاویان کو دیکھا ہی کہاں تھا۔ اذان کی آواز آنا بند ہوئی تو مشائم اس کے دلکش چہرے سے نظر ہٹاتی نماز ادا کرنے کے لیے زاویان کی قید سے نکلتی اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنا دوپٹہ صحیح کرنے لگی۔ اس کے اٹھ کر کھڑا ہونے پر زاویان کی آنکھ کھلی، وہ جیسے ہی اس کی جانب بڑھی، زاویان نے اسی وقت اس کا بازو پکڑتے سے روکا، تو مشائم نے مڑ کر پیچھے کی سمت دیکھا تھا۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ سنجیدہ چہرے سے اپنی آنکھوں کو مسلتے اس نے پوچھا تھا۔ نماز پڑھنے، فقط دو الفاظ میں جواب دیتے مشائم نے اپنی کلائی پر نظر ڈالی جو اس کی گرفت میں تھی۔ مجھے ایک بات کرنی تھی تم سے۔ زاویان کا لہجہ نارمل تھا، جب اس کے تھوڑا سا اپنی جانب اس کی کلائی کھینچنے کی وجہ سے مشائم دوبارہ سے اس کے ساتھ آ بیٹھی تھی۔ جی بولے، کیا بات ہے؟ وہ کافی حد تک نارمل نظر آ رہی تھی۔ ماما نے آج حویلی میں پارٹی رکھی ہے تمہارے لیے، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ زاویان کو لگا وہ نہیں جائے گی یوں سب کے سامنے، اسے اب سب کی عادت نہیں تھی اور نہ ہی وہ اسے مجبور کرنا چاہتا تھا۔ کیسی پارٹی ہے اور میرے لیے کیوں؟
مشائم نے ایبروچ کھاتے سے دیکھا تو زاویان نے پوری بات اس کے گوش گزار کی تھی۔ مما چاہتی ہیں تمہیں میڈیا میں انٹروڈیوس کروایا جائے۔ میڈیا میں ہماری فیملی کا ایک نام ہے، اور جس طرح سے ہمارا نکاح ہوا ہے اس لحاظ سے اب سب جانتے ہیں کہ تم سیاہ حویلی اور شاسمین ابدار ملک کی بہو ہو۔ انہوں نے آج کی پارٹی تمہارے لیے رکھی ہے تاکہ لوگ تمہیں بھی جان سکیں، لیکن اگر تمہیں کوئی اعتراض ہے تو تم بلا جھجک کہہ سکتی ہو، تمہیں کوئی فورس نہیں کرے گا۔ زاویہ نے نرمی سے اس کے ہاتھ کو دباتے کہا تھا، لیکن مشائم تو 2 پل کے لیے سوچوں میں ڈوب گئی تھی۔ نہیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کی مما نے اتنے پیار سے میرے لیے پارٹی رکھی ہے، اگر میں نہیں جاؤں گی تو انہیں برا لگے گا نا؟ میں نہیں چاہتی انہیں میری وجہ سے اور برا لگے، وہ پہلے ہی مجھے پسند نہیں کرتی، پھر میں چاہتی ہوں وہ مجھے پسند کرے اور اپنی بہو تسلیم کرے۔ مشائم دھیمی آواز میں بولتی، بنا کوئی اعتراض کی اپنی رضامندی ظاہر کرتی، اس کے پاس سے اٹھ کر واش روم میں جاتی بند ہو گئی تھی۔ سفید حویلی کے پیچھے پورے استبل میں وہ اپنے گھوڑوں کو پاگل کی طرح دوڑا رہی تھی۔ رہ رہ کر اس کے ذہن میں صرف ایک لفظ کی گردش ہو رہی تھی، کیوں زاویان نے اسے اپنی بہن بول کر اس کے زخموں پر نمک چھڑکا تھا؟ وہ چاہے اسے اجنبی بنا دیتا، مگر اس نے بہن کیوں بنایا؟ پچھلے پورے گھنٹے سے وہ گھوڑے کی سواری کے ساتھ ساتھ متواتر آنسو بہا رہی تھی۔ اگر وہ شخص اس کی قسمت میں نہیں تھا تو اس کے دل سے کیوں نہیں نکل رہا تھا؟ کیوں وہ ہر بار اسے اتنی اذیت میں مبتلا کر جاتا تھا؟ اس پل اسے اپنے دل میں درد اٹھتا محسوس ہو رہا تھا، نہ ختم ہونے والا درد جو بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ گھوڑے کے اوپر بیٹھی اسے تیز تیز دوڑاتی وہ اپنے سامنے شنایا کو دیکھتی، اسی وقت گھوڑے کی لگامیں کھینچتی، اسے روک کر اپنے سینے پر باندھتی شنایا کو دیکھنے لگی۔ شنایا آپ خیر شنایا آپ خیریت سے ہیں؟ کوئی بات کرنی تھی؟ نیہان نے اپنے آنسو کو پندے کی صورت گلے میں اٹکایا اور فوراً سے خشک ہوتی بلو گرنش آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ نہیں، میں بس بور ہو رہی تھی، سوچا تم سے بات کر لوں۔ پھر ملازمہ نے بتایا تم اپنے استبل میں ہو اور اسی لیے میں یہاں آ گئی۔ شنایا اس کے قریب آتے اس کے سفید بالوں والے گھوڑے کو دیکھتے اس پر ہاتھ پھیرنے لگی تو نیہان گھوڑے سے اترتی اس کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ جی وہ بس میرا موڈ ٹھیک نہیں تھا تو میں یہاں آ گئی، نیہان نے ہنوز انداز میں بولتے شنایا کو دیکھا، جو وائٹ اور بلیک کلر کے ڈریس میں ملبوس کافی پیاری لگ رہی تھی۔ جینز شرٹ سے زیادہ تو اسے کرتا پاجامہ سوٹ کرتا تھا۔ اس کی نسبت نیہان نے نارنجی گھیرے دار فراک کے نیچے پاجامہ پہنا تھا اور دوپٹہ سلیقے سے حجاب کی صورت لے رکھا تھا۔ نیہان شاہ جو دوسروں کے مسئلے حل کرتی ہے، انہیں مشورے دیتی ہے، ان کے دکھ کو کم کرنے کی کوشش کرتی ہے، تو خود وہ ہر وقت اتنی چپ چپ اور الجھن میں مبتلا اور درد میں کیوں دکھائی دیتی ہے؟ شنایا نے اس کے چہرے پر موجود درد کو دیکھتے دوستانہ انداز میں کہا تو شنایا اس کی بات کو سنتی اپنے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ بکھیرنے لگی۔ ایسا ہی ہوتا ہے شنایا، جو سب کے مسئلے حل کرنے لگتا ہے تو ان کا اپنا مسئلہ ہمیشہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ نیہان کے لہجے میں کچھ تو تھا جو شنایا اس کی پھیکی مسکراہٹ کو دیکھنے لگی۔ میں جانتی ہوں تم مجھے نہیں بتاؤ گی، لیکن ایک بات ضرور کہوں گی، اگر تم سے اپنا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، کسی چیز کو نہیں بلایا جا رہا تو کسی اجنبی سے اپنا درد بانٹو۔ دیکھو، کیونکہ نہ تو وہ تمہارے بارے میں جانتا ہوگا اور تم آسانی سے اپنے مسئلے سے بھی نکل جاؤ گی۔ شنایا کا انداز سمجھانے والا تھا۔ نیہان کچھ سوچنے لگی، جبکہ ان کا اگلا 1 گھنٹہ وہاں استبل میں چکر لگاتے باتوں میں گزرا تھا۔ پھر وہاں سے حویلی میں انٹر ہوتے اس نے دیکھا کہ رات سے گاڑی باہر نکالتا بالاج کہیں جا رہا تھا۔ جب شنایا وہاں سے چلتی بالاج کے پاس آئی، کہاں جا رہے ہیں آپ؟ وہ گاڑی سٹارٹ کرنے ہی لگا تھا جب شنایا اس کے پاس آتی تفتیش سے پوچھنے لگی، کھیتوں میں جا رہا ہوں۔ کیوں، تمہیں کوئی کام ہے مجھ سے؟ مصروف انداز میں ایک نظر اس پر ڈالتا بالاج اپنے سن گلاسز نکال کر بولنے لگا، نہیں بھلا مجھے کیا کام ہوگا آپ سے؟ وہ بس مجھے بھی ساتھ لے چلیں، گھر بیٹھ بیٹھ کر بور ہو گئی ہوں، تھوڑی تازی ہوا لوں گی تو فریش ہو جاؤں گی۔ شنایا نے معصومیت بھرے چہرہ بناتے اسے دیکھتے کہا تو بالاج نے اپنی گردن موڑتے ایبروچ کا کر اسے دیکھا، کوئی ضرورت نہیں ہے، گھر میں بیٹھو، تازہ ہوا میں تمہیں آ کر دوں گا۔ اگنیشن میں چابی گھماتے اس نے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ پلیز لے چلیں نا، مجھے بھی باہر جانا ہے، میں آپ کے ساتھ کھیت دیکھنا چاہتی ہوں، پلیز مجھے اپنے ساتھ لے چلیں، متواضع لہجے میں بولتے اس نے بے چارگوں والا منہ بناتے بالاج کے تاثرات بدلتے سورا تو بالاج اس کے بدلتے تاثرات پر اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ تمہارا کیا بھروسہ، کیا پتہ تم بھاگ جاؤ؟ لاپرواہی شانے اچکاتا گاڑی کو تھوڑا سا آگے کو بڑھا گیا تھا تو شنایا ناک پھلاتی اس کی گاڑی کو سپیڈ کے ساتھ خود بھی آگے آگے بڑھنے لگی۔ نہیں، میں کیوں بھاگوں گی، آپ میرے شوہر ہیں، یہ میرا گھر ہے، اس کے علاوہ میں کہاں جاؤں گی؟ شنایا روندی ہوئی آواز میں بولی تو بالاج نے مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھا تھا، اسے دیکھ کر ثابت ہو رہا تھا وہ شنایا ہی ہے،
جو ضرورت کے وقت گدھے کو بھی باپ بنا لیتی ہے۔ اچھا پہلے اچھے سے دوپٹہ لو خود پر۔ اس کے سائڈ پر لٹکے دوپٹے کو نحوست سے دیکھتے اس نے حکم صادر کیا تو شنایا نے فوراً سے اپنا دوپٹہ اتار کر خود پر اچھے سے اوڑھا۔ دیکھ کے لیا ہے، اب تو لے چلیں۔ دیکھیں لے لیا ہے، اب تو لے چلیں نا۔ بالاج شاہ نے دروازہ ان لاک کیا تو شنایا 1 سیکنڈ سے پہلے فرنٹ ڈور کھولتی اندر بیٹھی تھی۔ لے کر تو جا رہا ہوں لیکن تم باہر نہیں نکلو گی، صرف گاڑی میں بیٹھ کر کھیت دیکھو گی۔ اسے وارننگ دیتے وہ گاڑی کو سٹارٹ کرتا حویلی سے باہر نکلنے لگا۔ گاڑی میں بیٹھنے کے لیے تھوڑی نہ ساتھ جا رہی ہوں آپ کو لے کر، چلیں پھر دیکھنا میں کیا کرتی ہوں۔ شنایا دل ہی دل میں بڑبڑاتی اپنے چہرے پر طائرانہ مسکراہٹ بکھیرنے لگی۔ پورا راستہ خاموشی میں گزرا لیکن 15 ہی منٹ میں کھیت کے قریب پہنچتے بالاج نے بریک لگائی تو شنایا اپنی سوچوں سے باہر نکلی۔ اپنا سیٹ بیلٹ اتارتے مردانہ سفید شلوار قمیض میں پورے رنگ کے اجرک لیے چہرے کی گندمی رنگت اور تیکے نقوش میں وہ صحیح کسی ریاست کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ کندھے پر لی گئی اجرک کو صحیح کرتے اس نے مونچھوں تلے انابی لبوں کو ایک دوسرے میں پیوست کیا۔ سنجیدہ چہرے سے رخ موڑتے شنایا کو دیکھا جو ونڈو سے باہر دیکھنے میں مصروف تھی۔ میں 10 منٹ میں واپس آتا ہوں، مگر جب میں واپس آؤں تو مجھے یہیں ملو، اور اگر اس دوران تم باہر نکل کر کہیں گئی یا پھر تم پر کسی غیر مرد کی نظر پڑی تو میں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اسی کھیت میں دفن کر دوں گا، کیونکہ مجھے خود سے جڑی چیز پر کسی کسی کا حق تو کیا کسی کی نظر تک برداشت نہیں ہے۔ ایک آخری نظر اس پر ڈالتا وہ حکمانہ لہجے میں سے وارننگ کرتا گاڑی سے باہر نکل گیا تھا، جب پیچھے شنایا محض انکارہ بھرتی رہ گئی تھی۔ بڑے آئے خود سے جڑی چیزیں، بھلا میں کوئی چیز ہوں؟ جیتی جاگتی انسان ہوں، لیکن نہیں۔ بھدے کہیں کے عمر کے ساتھ ساتھ آنکھوں سے بھی ہاتھ دھوتے جا رہے ہیں۔ وہ تو سلگ ہی اٹھی تھی، پھر دوبارہ سے پرسکون ہوتی کھیتوں پر نظر دوڑانے لگی۔ جب اسے ایک کھیت پر بہت ساری تتلیاں اڑتیاں دکھائی دی، باہر جانے کا دل تو بہت چاہ رہا تھا، مگر پھر بالاج کی دھمکی یاد آ گئی۔ کچھ ایڈونچر کرنے کا اس کا دل چاہنے لگا اور باہر بھی نکلنا تھا، اسی لیے بغیر اس کی دھمکی کو کسی خاطر میں لاتے اور اس کی پرواہ کیے بغیر وہ گاڑی کا فرنٹ ڈور کھولتی باہر نکل گئی۔ دیکھ لوں گی کیا کرتے ہیں، اب میں قید تو رہ نہیں سکتی، ویسے بھی کون سا چین سے رہنے دیتے ہیں۔ تھوڑا میں بھی گھوم لوں گی تو کون سی آفت آ جائے گی یا پہاڑ ٹوٹ پڑیں گے۔ اپنے دل کی سنتی وہ دور کھڑے بالاج کی پشت کو دیکھتے کسی کے ساتھ باتوں میں مصروف دیکھ وہ آگے کھیت کی جانب بڑھی اور ہریالی سے گزرتے اپنے ہاتھ پھیلاتی تازی ہوا میں سانس لینے لگی۔ ایسے ہی بھاگتے بھاگتے وہ دور کھیت تک آ گئی جب اس کی نظر ان تتلیوں سے ٹکرائی۔ وہ تتلیوں کو ہاتھ میں پکڑنا چاہتی تھی مگر ان کے پیچھے اڑتے اڑتے وہ دور تک آ گئی تھی۔ یہاں سے بالاج نظر نہیں آ رہا تھا اور اس کا خرافاتی دماغ بھی تیز تیز چلنے لگا۔ تو کھیتوں میں تھوڑی تھوڑی اگتی گھاس اور فصل کو دیکھتے پاس ہی سگریٹ اور لائٹر کو پڑے دیکھ اس کے خرافاتی ذہن میں آئیڈیا آیا۔ اس نے سوچ لیا کیوں نہ کچھ نیا کیا جائے، ویسے بھی کچھ دنوں سے بہت بور ہو گئی تھی۔ لیکن دیکھتے ہی دیکھتے اس نے لائٹر کو اپنے ہاتھ میں پکڑا اور کچھ سوچتے اس نے لائٹر کو جلاتے اس ہری گھاس اور اگتی فصل کے قریب ایک طرف پھینکتے آگ لگا دی۔ لائٹر کی آگ جیسے ہی ہری گھاس کو لگی ویسے ہی آگ جلتی اس بھڑکتی آگ کو آگے کی طرف بڑھا گئی تھی۔ وہ دیکھ رہی تھی آگ آگے بڑھتی ہوئی سارے کھیت اور فصل کو اپنی لپیٹ میں لینے لگی۔ پھر آگ کی وجہ سے وہاں پر دھواں ہونے لگا، وہاں کی تازی ہوا آلودہ ہوتی فضا میں منتقل ہونے لگی، لیکن وہ آرام سے دیکھ رہی تھی۔ جب اسے اپنے پیچھے کسی کی آواز سنائی دی، اس نے مڑ کر دیکھا وہ درمیانی عمر کے آدمی جو اسے دیکھتے بھاگتے اس کی جانب بڑھ رہے تھے۔ وہ سمجھ چکی تھی وہ کیوں اس کی جانب آ رہے ہیں، یقیناً جو گھاس اس نے جلائی تھی وہ ان کی ہوگی۔ اس نے فوراً سے بڑھ کر ایک نظر کھیت پر ڈالی جو پورے کا پورا جل گیا تھا۔ وہ ان کے پورے کھیت کو تباہ کر گئی تھی، اسی لیے ان سے بچنے کے لیے اس نے بنا کچھ دیکھے تیز تیز بھاگنا شروع کر دیا۔ اسے ڈر تو کوئی نہیں تھا لیکن وہ جلد از جلد اپنی گاڑی تک پہنچنا چاہتی تھی۔ لوگوں کو چکمہ کیسے دینا ہے یہ شنایا کے بایاں ہاتھ کا کام تھا۔ دونوں آدمی اس کے پیچھے تھے، جب وہ کافی آگے نکل گئی تو وہ آدمی اب اندھا دھند بھاگ رہے تھے۔ شنایا نے ایک نظر مڑ کر پیچھے دیکھا جب وہ اگلے ہی لمحے اچانک سے کسی چٹان جیسی دیوار سے ٹکرائی تھی۔ وہ بھاگتی بھاگتی سیدھی بالاج کے سینے سے جا لگی، مگر اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھتے اس نے اسی پل چہرہ اٹھا کر اوپر دیکھا تو بالاج کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ دھک سے رہ گئی۔ وہ آدمی اس کے قریب آ گئے جب بالاج نے اسے خونخوار نظروں اور وحشت بھرے چہرے سے دیکھتے بازو سے پکڑ کر دبوچتے اپنے پیچھے کیا تھا۔ پیچھے ہٹ جاؤ تم لڑکے اور اس لڑکی کو ہمارے حوالے کر دو، اس لڑکی کو تو ہم چھوڑیں گے نہیں۔ ان میں سے ایک آدمی پھولے ہوئے تنفس کے درمیان بولا تو بالاج نے کاٹدار نظروں سے ان دونوں آدمیوں کو دیکھا تھا۔ کیوں کیوں کروں تمہارے حوالے؟ ضبط سے اپنی مٹھیاں دبوچتے وہ دبے دبے غصے میں گرایا، جبکہ شنایا کو ایک دم سے اپنے جسم میں سنسنی دوڑتی محسوس ہوئی تھی۔ کارنامے تو وہ کر لیتی تھی مگر انجام کے وقت ڈر جاتی تھی۔
اس لڑکی نے ہمارے کھیت میں گھس کر ہماری فصل کو آگ لگا دی ہے، ہمارا اتنا نقصان کر دیا، چھوڑے گا نہیں ہم اسے؟ کتنوں کا نقصان کتنے کا نقصان ہوا ہے تمہارا؟ ان کی بات سن کر بالاج کا دل چاہا شنایا کو ثابتی زمین میں دفن کر دے۔ وہ اسے دھمکا کر بھی گیا تھا، مگر مجال ہے وہ جو تھوڑی بھی ڈر جائے۔ اس سے لاکھوں کا نقصان کرایا ہے یہ لڑکی۔ ان کے بولتے ہی بالاج نے اپنے جبڑے بھینچے، اپنی قمیض کی جیب سے 5,000 کے نوٹوں کی گڈی نکالتے ان کی جانب اچھالی تھی۔ پکڑو پیسے اور فصل دوبارہ اگا لینا۔ بالاج نے اسی وقت شنایا کو تیز نگاہوں سے گورا، پھر اپنی اجرک اتار کر اس پر پھیلائی تو وہ دو آدمی اس بارش کے کندھے پر ہاتھ رکھتے سے متوجہ کر گئے تھے۔ تم کے یہ پیسے ہماری فصل ابھی کے ابھی اگا کر نہیں دے گا۔ اس فصل کو تیار کرنے، کاشت کرنے میں، اس میں بیج بونے کے لیے ہمارے سائیں کا بہت وقت اور محنت لگا ہے، اور تم ہمیں یہ پیسے دے رہا ہے؟ وہ دونوں غصے سے بولے جب بالاج نے اپنی جیب سے اور پیسے نکالتے ان کی جانب اچھالے تھے۔ تیرے کو سنائی نہیں دیا؟ ہمارے کو یہ لڑکی چاہیے، ہم اس لڑکی کو اپنے سائیں کے حوالے کرے گا۔ ان آدمیوں کا لہجہ اٹل تھا، جب بار بار شنایا کا ذکر کرنا اور ایک ہی لرٹ لگائے رکھنا بالاج شاہ کے غصے کو درشت بنانے لگا۔ اگر دوبارہ لڑکی کا مطالبہ کیا نا تو تم دونوں کو اسی وقت زمین میں گاڑ دوں گا۔ کیا جانتے ہو تم کیا نہیں جانتے تم بالاج شاہ کو؟ بہتر ہے ابھی یہاں سے نکل جاؤ، ورنہ تم لوگوں کو پچھتانے کا بھی وقت نہیں ملے گا، اور اگر دوبارہ اس لڑکی کی جانب دیکھا بھی نا تو تمہاری آنکھیں نوچ لوں گا۔ بالاج شاہ اپنے آپے سے باہر ہوتا شیر کی طرح دھاڑا تھا، جبکہ اس کی سرخ ہوتی آنکھیں خون چھلکاتی غضبناک منظر بیان کرنے لگی۔ اسے اتنے غصے میں دیکھ کر شنایا بمشکل اپنا اسے اتنے غصے میں دیکھ کر شنایا کا بمشکل اوپر نیچے ہوتا سانس ایک ہی جگہ اٹک گیا تھا۔ ہم تیرے سے ڈرتے نہیں ہیں، لڑکی کو ہم لے کر ہی جائے گا۔ انہوں نے دوبارہ سے شنایا کا مطالبہ کیا تو اب کی بار بالاج شاہ آنکھیں بند کرتا، ایک گہرا سانس ہوا میں کھینچتا، اپنی پیشانی کو مزلتا، بنا انہیں سنبھلنے کا موقع دیے بغیر ان کی جانب بڑھتا، اپنے دونوں ہاتھوں کے مکے کی صورت دیتا، ان کے جبڑے پر مارتا، انہیں زمین پر گرتا سسکنے پر مجبور کر گیا تھا۔ کہا تھا نا لڑکی کا ذکر مت کرنا، ورنہ میں وہ حال کروں گا تمہاری 7 پشتیں بھی بالاج شاہ کو نہیں بھولیں گی۔ بالاج نے لگاتار اپنے پیروں سے انہیں لاتیں مارنی شروع کر دی، پھر دیکھتے ہی دیکھتے ایک آدمی کے گریبان کو پکڑتے اس کے منہ پر اتنے گھوسے مارے کہ وہ آدمی بے ہوش ہونے کے قریب ہو گیا۔ اس کا پورا چہرہ سرخ ہوتا خون ٹپکانے لگا۔ پھر دوسرے آدمی کی بھی اس نے یہی حالت کی، وہ تو پاگلوں کی طرح انہیں مارے جا رہا تھا جیسے اسے کوئی ہوش ہی نہ ہو۔ وہ دونوں آدمی مرنے کے قریب ہو گئے، مگر اس نے اپنا ہاتھ نہیں روکا، جسے دیکھ کر شنایا بھی اس کی جانب بڑھی تھی، آنکھوں اور لرزتے ہاتھوں سے اس کے بازو کو پکڑتی، اپنے خشک ہوتے ہونٹوں کو تر کرنے کے لیے زبان پھیرتی کچھ بولنے لگی۔ بالاج نہیں کریں، بالاج چھوڑ دیں، بالاج وہ مر جائے گا، ان کا کوئی قصور نہیں ہے، پلیز انہیں چھوڑ دیں۔ بالاج شاہ تو اپنا دماغی توازن کھو بیٹھا تھا جب شنایا نے اس کا بازو پکڑتے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کروائی تھی۔ ان کا قصور نہیں ہے تو کس کا قصور ہے شنایا؟ ان کی ہمت بھی کیسے ہوئی میری بیوی کا مطالبہ کرنے کی؟ انہوں نے سوچ بھی کیسے لیا میں اپنی بیوی کو ان کے حوالے کر دوں گا؟ جب تک اللہ نہ چاہے کوئی بھی مجھ سے میری چیز اور مجھ سے جڑے رشتوں کو الگ نہیں کر سکتا۔ اگر کسی نے ایسا کیا یا کسی نے تمہارا مطالبہ کیا یا تم پر نظر بھی ڈالی تو میں اس کا یہی حال کروں گا، اور جب تک میں نہ چاہوں تم خود بھی مجھ سے دور نہیں جا سکتی۔ سن لیا تم نے شنایا؟ بالاج شاہ کڑے تیور سے اسے دیکھتا وہ تپے لہجے میں اس کے چہرے پر پھنکارتے بولا تو اسے درشتگی کے عالم میں دیکھ کر شنایا کا حلق تک کڑوا ہوا تھا۔ پتریلی نظروں سے اس کے ساکت چہرے کو اپنے خون چلکاتی نظریں گاڑتے، اپنے آہنی گرفت میں اس کی کلائی کو تھامتے، وہ تیز تیز قدم اٹھاتے، لڑکھڑاتے قدموں سے بھاگتا، گاڑی کے پاس لا کر پن کرتا، ایک جھٹکے میں دروازے کو کھول کر اسے اندر دھکا دیتا، وہ دوسری جانب آ کر فرنٹ سیٹ سنبھالتا، زن سے گاڑی بھگا لے گیا تھا۔ اسٹیئرنگ پر گرفت مضبوط کرتے اس نے اندھا دھند گاڑی کو بھگایا، جبکہ شنایا ڈرے سہمے چہرے سے اپنی انگلیاں مسلتی رہ گئی تھی۔ نہیں سدھرنے والی تم، بہت ڈھیل دے رکھی ہے میں نے تمہیں، منع بھی کیا تھا باہر مت نکلنا اور نہ ہی کسی کی نظروں میں آنا، مگر تم پتہ نہیں کون سی ڈھیٹ مٹی کی بنی ہو۔ لیکن میرے پاس تمہارا بہت اچھا علاج ہے، اب گھر چلو، پھر دیکھتے ہیں تمہیں مجھ سے اور میری قربت سے کون بچاتا ہے۔ بالاج کے الفاظ شنایا کی دھڑکنیں پل بھر میں بے ترتیب کر گئے تھے، وہ اب کیسے بچتی اس سے؟ یہاں پر ایپیسوڈ ختم ہوتی ہے، اور میں اب بار بار نہیں کہتا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، تو جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور آپ ہر ویڈیو کو لائک ضرور کیا کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔